اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ قیامت کا منظر، زمین کو ایسا ہموار چٹیل بنا دے گا کہ اس میں تم کو کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے جائیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھائے گا۔ اس دن جب کہا جائے گا نا چلو اس طرف، اس دن کہیں گے سمعنا وأطعنا۔ آپ جب کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف تو اکڑ دکھاتے ہیں، نخرے دکھاتے ہیں، نہیں آتے۔ اس دن بھی اکڑ کے دکھائے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھائے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ وہ سارے مولوی کو نہیں ہوں نا یار، یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے، دین سے بھاگ جاتے۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے۔ رحمان اپنی مرضی کے خلاف اجازت دے گا جی؟ لوگ سمجھتے ہیں کوئی چہیتا ہو، منہ چڑھا ہو تو وہ آ کے جب سفارش کرتا ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس کی سفارش ماننے پہ۔ اللہ بندہ نہیں ہے۔ خالق کو مخلوق کی طرح مت سمجھو کہ وہ کمزور ہے، تمہاری کسی دلیل، تمہاری کسی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے۔ وہ اجازت دے گا تو سفارش کوئی کر سکے گا۔ اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ سفارشی کی حالت ہے کہ اگر وہ اس کی بات اللہ سننا پسند کرے تو اجازت دے گا، نہیں سننا پسند کرے گا تو اجازت بھی نہیں۔ یہ عالم عالمہ اس نے جاننا، یہ عالم وہ جانتا ہے یا اور تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے، عالم اور نہ عالم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، یا عالم وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ یا عالم سے کے اندر یہ جو ہے مضارع کی علامت تھرڈ پرسن کا، وہ اس سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ اللہ جل شانہ، جن کا تذکرہ رحمان کا ہو رہا ہے۔ وہ رحمان جانتے ہیں ما بین ایدیہم، ما جو، ما تو کئی معنوں میں آتا ہے، کبھی ما جو کے معنوں میں آتا ہے، کبھی ما نہیں کے معنوں میں آتا ہے، کبھی ما نفی کے لیے آتا ہے نہیں ہے، اور کبھی ما کتنا کے معنوں میں آتا ہے جب تعجب حیرانیوں سے کوئی بات کہنی ہو۔ تو ان چاروں میں سے کوئی ایک یہاں فٹ ہوگا، صحیح کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، یہ نشانی ہے۔ اگر اردو ادب قبول نہیں کرتا تو پھر یہ وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ما بین ایدیہم، بینا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے درمیان میں۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ کو، ایدی جمع ہے۔ بین ایدیہم
ہم ان کے، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، ایک ہاتھ یہ ایک ہاتھ یہ، اس کے درمیان کیا ہے؟ جو کچھ میرے سامنے ہے۔ تو عرب سامنے کہنے کی بجائے محاورے کی زبان استعمال کرتے ہیں، بین یدئی، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی وہ اپنے سامنے جو پاتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، وہ ما خلفہم، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، حیران کر دیتا ہے آدمی، اس کا پتہ ہے جو یہ آگے کرنے والے ہیں، اور اس کا بھی پتہ ہے پیچھے جو کر رہے ہیں، اللہ کو سارا ہی پتہ ہے۔ ولا یحیطون، وہ لا نہیں، یحیطون، احاطہ یحیطو، احاطہ اس نے احاطہ کر لیا، اس نے محاصرہ کر لیا، یحیطو وہ محاصرہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یحیطون وہ سب محاصرہ کرتے ہیں یا کریں گے، اور لا یحیطون وہ سارے مل کے بھی نہیں جان سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بھی بے کیسا ہی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، علماً اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی اور جان سکتا ہے؟ نہ وہ سفارشی جان سکتا ہے، نہ کوئی اور جان سکتا، جو اللہ جانتا ہے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوہ، وہ آنتا کہتے ہیں مشکل میں پڑ جانے کو، ہاں ما عنتم ہم نے پڑھا تھا، یاد آ گیا آپ کو، جس کو ہم نے کہا تھا اردو میں اسے کہتے ہیں اس نے انت مچائی ہوئی ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں اس نے انی پائی ہوئی ہے، یہ وہی کلمہ مشکل میں ڈالا ہو۔ وَآنِتَ الْوُجُوهِ، وجہن کی جمع ہے وجوہ، جس دن چہرے مشکل میں پڑ جائیں گے، جس دن چہرے للحی جو زندہ ہے، یعنی اللہ کے حضور لوگوں کے چہرے مشکل میں پڑ جائیں گے، وہ قیوم جو قائم و دائم، اور وہ اکیلا ایسا اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، آئندہ یہ کیا کرنے والے ہیں، پیچھے کیا کر کے آئے ہیں، یہ سارے حال وہ جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، لوگوں کے سر حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، اس وقت مشکل میں پڑے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ، وہ قد یقیناً، خواب یخیب کہتے ہیں ناکام ہو جانے کو اور نامراد ہو جانے کو، وَقَدْ خَابَ، اچھا یہ مستقبل کی بات جو ہے جب ماضی میں کہی جاتی ہے تو اس کو یقینی کے معنی میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہی سچی ہے جتنا ماضی میں ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، وہ قد کے ساتھ بھی تحقیق کر دی، قد خواب، اور یقیناً ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، من حمل، من جو یا کون،
حملا حمل کرنا اٹھانا، جس نے اٹھایا ظلمن، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یہ جو کہا کہ ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوگا، کیا مراد ہے اس کی؟ کیا ظلم ہوتا ہے جی؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا۔ وہاں گرامر نہیں کسی نے پوچھنی۔ جس کسی نے بھی اللہ کے حق میں زیادتی کی ہوگی، اللہ کے حکم کو توڑا ہوگا، اس نے ظلم کیا ہے۔ جس نے انسانوں کے حق میں زیادتی کی ہوگی، اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ جس نے جانوروں کے حق میں زیادتی کی، حتیٰ کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی تو اس نے ظلم کیا ہوگا۔ یہ آنکھ اللہ نے کس لیے دی ہے؟ دیکھنے کے لیے، صحیح چیزیں دیکھنے کے لیے۔ غلط چیزوں کی دیکھا تم نے ظلم کیا۔ یہ کان کیوں دیے تھے؟ صحیح سننے کے لیے دیے تھے۔ زبان صحیح بولنے کے لیے۔ ظلم کرو گے، جس چیز کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس سے ہٹ کر اگر تم نے اسے استعمال کر لیا۔ یہ سچ بولنے کے لیے تھی کہ جھوٹ بولنے کے لیے؟ نہیں بولتے جھوٹ، ظلم نہیں کر رہے اس پر۔ اچھا، ہمیں سارے ظلم یاد آتے ہیں، کسی کا گھر جلا دینا، کسی کو قتل کر دینا، تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ یاد بھی نہیں رہتا، تو اس دن تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں۔ برباد ہو گیا وہ شخص، بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑی زکاتیں دی، بڑے حج کیے، لیکن انسانوں میں سے کسی انسان کا حق مارایا، اس کی توہین کر دی، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کی غیبت کر ڈالی، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا تجسس کر بیٹھا۔ یہ ایک ایک چیز وہاں پہ سامنے، یوں سمجھیے کہ پہلے تو سمجھایا جاتا نا کہ اللہ نے وہ جو فرشتے بھیجے ہیں انہوں نے دفاتر کے اندر لکھا ہوگا، کاپیوں کے اندر لکھا ہوگا کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت یہ بات سمجھانے کے لیے یہی استعمال کی جا سکتی تھی۔ آج کے دور میں لگتا ہے کہ یہ کیمرے اللہ کے فرشتوں کے پاس ہیں۔ یہ کیمرے تو خیر انسان کے بنائے ہوئے ہیں، پلک جھپکے تب بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خامی ہے وہ یہ کہ دل کے اندر کے اٹھنے اور بیٹھنے والے خیالات ان کو نہیں پہچان سکتا۔ تو رب کے بنائے ہوئے کیمرے یہ دیکھ لیں گے، دیکھ لیں۔ اس دن یہ فلم دکھا دی جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ سفارش جو کرنے والے ہوں گے یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو سفارش کر ہی نہیں سکیں گے، اور اللہ سفارش کرنے کے لیے بھی اجازت دے گا تو کریں گے نا۔ اگر اس پہ اس کی بات سننے کے لیے وہ راضی ہوگا تو بات کرے گا نا۔ اللہ اگر اس کی بات ہی سننا نہ چاہے تو چپ بیٹھا رہے گا۔ لوگوں نے قیاس کر لیا کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دن
سفارش کر دیں گے تو میں بخشا جاؤں گا۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کی ایک تمثیل بتائی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی بڑے عہدے پہ لگ جائے تو اس کے سارے عزیز رشتہ دار، بڑے جاننے والے اچھے لوگ جو ہیں وہ آ کر سفارشیں کرنی شروع کر دیں کہ تمہارے متحد جو فلاں بندہ ہے اس کی ترقی کر دو، فلاں بندے کی ترقی کر دو، تو اپنے ان کے کہنوں پر وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تمہارے تحت ہے فلاں محکمہ، اس کو نوکری دے دو، وہ نااہل ہوگا تو اس کو نوکری دے دے گا، تو اس کا محکمہ چند دنوں میں برباد نہیں ہو جائے گا؟ اللہ بھی ایسا ہی ہے، نہیں، کوئی منہ چڑھا ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس جو آ کے کہے یہ میرا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو اس کو اللہ کا نہیں ہے، پھر کسی کی جرت ہے یہ بات کہنے کی؟ نہیں کہہ سکتے، نہ کہنی چاہیے۔ سوچیے ذرا، جس کی سفارش ہوگی وہ میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا، وہ اعراف میں رکھے ہوئے لوگ جن کے لیے نیکی کی وجہ سے دوزخ حرام ہو چکی ہے اور والدین کے حقوق توڑنے کی وجہ سے ان پر جنت حرام ہو گئی تھی، اب کہاں رکھے، اس لیے اعراف میں رکھے گئے تھے۔ تو ان کے اگر یہ گناہ اس طرح کا ہوگا کہ جس طرح رسول اللہ نے بتایا کہ فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے، رسول اللہ کی قیادت میں جہاد کرنے کا شوق ہے، پھر اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گیا ہے تو حضور اس کی سفارش کر دیں گے، اس کی سفارش کریں جن کے گناہ باغیانہ نہ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو بندہ سفارش کرنے لگا ہے اسے پتہ ہے جس کی سفارش کرنے لگا ہے یہ پہلے کون کون سے جرم کر کے آیا ہے؟ نہیں بولو، یہ تو تمہاری ملاقات ہوئی ہے تو تم اسے جتنا جان سکے ہو اتنا جانتے ہو، جتنا اللہ جانتا ہے اتنا تم بھی جان گئے ہو، اس کو سفارش کس بنیاد پہ کرنے لگے ہو؟ نہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کسی کو۔ چلو، بہت ہی تعلق ہے، بہت ہی جانتا ہے، یہ بندہ اب آئندہ کیا کرے گا یہ بھی جانتا ہے۔ تمہارا تعلق تو اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب یہ مرا ہے، تو اگر اسے زندگی دی جاتی تو آئندہ کیا کرتا تمہیں پتہ ہے؟ توبہ کی تھی تو کس نیت کے ساتھ کی تھی تمہیں پتہ ہے؟ تیرے سامنے ہی کہی تھی توبہ، نیت کیا تھی؟ اللہ کو پتہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر اس کو اس کے بعد بھی موقع دیا گیا تو کیا کرے گا، یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو اللہ اپنی اس کسوٹی کے اوپر پرکھنا ہے اس کی۔ اس لیے اپنے اعمال کا لحاظ کرنا، اور ایسے موقعوں پہ اللہ جل شانہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اس لیے میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، تقوی اختیار کر لو یعنی اللہ سے پوچھ کر چلو کہ اللہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اے رسول پاک، اللہ ناراض تو نہ ہو جائیں گے یہ کام کروں کہ نہ کروں؟ پوچھ لینا پہلے، پھر کر۔ اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے یا نہیں؟ منو پتہ نہیں سی تو وہ تو فرض قرار دے چکا ہے، یہ بات نہیں چلے گی۔ آپ غلط پارکنگ کریں تو چلان تو ہوگا نا۔ تو جہاں اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے وہاں پہ تیز چلا دیں، اور جہاں پر تیز چلانے کے لیے کہا ہے وہاں رک جائیں، چلان تو ہوگا، پکڑے تو جاؤ گے، حساب تو دینا پڑے گا۔ اللہ جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے، تو پھر وہ سفارش کس بنیاد پہ کر لیں گے؟
اور پھر وہ یہ بھی ساتھ اللہ نے کہا وقال صوابا، اور وہ جو بات کہے وہ حق ہو تو تب اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے، اگر وہ حق نہیں اپنے اندازے سے سفارش کر رہا ہے تو بات رد کر دی جائے گی۔ اور اس دن وہ چہرے چھپ جائیں گے حی القیوم کے حضور۔ نامراد ہو جائے گا جو اس وقت کسی ظلم کا بار اٹھائے ہوئے ہوگا، کسی ظلم۔ اس لیے رسول اللہ نے سمجھایا کہ لوگوں چھوٹے گناہوں سے زیادہ ڈرو۔ بڑا گناہ کرتے ہوئے نا بندے کو خود بھی عقل آ جاتی ہے، یار میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہ جن کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتا ہے اس کا انبار لگ جانا ہے، وزن تو اس کا بن جانا ہے۔ توبہ کر لیا، پھر توبہ کا دروازہ اس نے کون سا کہا ہے کہ 1 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ توبہ کرو گے، 1 کروڑ دفعہ توبہ کرو گے اس کے بعد میں قبول نہیں کروں گا۔ غلطی جب ہو جائے احساس شرمندگی کے ساتھ، آئندہ یہ وہ برا فعل نہ کرنے کے عہد کے ساتھ اور شعوری ایمان کے ساتھ، اس کے بدلے میں پھر نیکی کا عمل کرے۔ جس کی مثال میں نے دی کہ اگر بہن کا حق نہیں دیا ہوا جائیداد میں سے تو حق دے، جتنی مرضی توبہ کر لے اور اس کے بعد شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہی کر لے، لیکن وہ حق دیے بغیر اگر کوئی کہے کہ میری توبہ ہوگی تو کوئی توبہ نہیں ہوئی، وہ دینا ہی پڑے گا۔ تو جس کو ہم گالی دے دیتے ہیں، جس کی توہین کر دیتے ہیں، وہ تو یاد بھی نہیں رہتا۔ یہ سوچ کے ہم نے چلنا ہے کہ ظلم کیا ہوگا تو معافی نہیں ہوگی، اور ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ان شرک الظلم عظیم، وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حساب انسانوں اور جنوں کا ہونا ہے۔ ذرا اس معاملے کی سختی کو دیکھیں، حساب انسانوں اور جنوں کا ہونا ہے وہاں پر، لیکن بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی اس دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ پہلے ٹکر مار کے بدلہ لے لو، پھر کہا جائے کن ترابا، اب مٹی ہو جائے، پھر انہیں مٹی کیا۔ ظلم کا نام بھی نہیں رہنے دینا، اللہ نے مٹھ مار دینا ہے۔ اس ظلم کے ساتھ، ان زیادتیوں کے ساتھ، اس تکلیف دہ کلمات کے ساتھ اگر کوئی کہے کہ میں جنت چلا جاؤں گا، جن کا دل دکھایا وہ اللہ سے کہیں گے نہیں یہ ہے تیرا انصاف، یہ ہے تیرا انصاف۔ تو ظلم کتنا ہے اس کی ڈینسٹی دیکھیے کہ اس دن اللہ کہیں گے تو نے اس کا دل دکھایا تھا نا، آج بدلے میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، وہ بکری سے کو تو میں نے سینگ دیے، اسے مار لیا، اب بتا تو کیا اس کو دیتا ہے، کس طرح راضی کرتا، تو دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ تو برے سے برے آدمی نے بھی نیک کچھ کام کیے ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ برا صرف برا ہوتا ہے، اس نے کچھ نیک کام کیے ہوں گے، اس کے نیک کام لے کے اللہ تعالیٰ اس کو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو دے دے گا، جس کا حق مارا تھا اس کو دے دے گا، جس کا دل دکھایا تھا اس کو دے دے گا، جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو دے دے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس نیکیاں کمانے کے باوجود اس کے پلے کوئی نیکی نہیں رہ جائے گی اور وہ جہنم کا ایندھن ہو جائے گا۔ اس نے اپنی جان پہ کتنا ظلم کما لیا ہے۔
اور اس حدیث کے جو الفاظ رسول اللہ نے اختیار کیے وہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ كَثِيرًا، جو بہت 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 نیکیاں لے کر آ گیا، ولیکن ضرب هذا وشتم هذا، کسی کو اس نے مارا، کسی کو اس نے گالی دی، وَأَخَذَ حَقَّ هذا، کسی کا اس نے حق مار لیا، تو قیامت کے روز جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گے اور اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اب نیکیوں کے باوجود اس کے پلے کچھ نہ رہا تو اس کے لیے رسول اللہ کہ یہ ہے المفلس۔ اس کا آغاز ہی صحابہ سے حیرانیوں کے ساتھ کہا تعرفون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینارا، انہوں نے کہا لا واللہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں ہوتا مفلس۔ مفلس وہ ہے جس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے اس نے گالی دی، نیکیاں کمانے کے باوجود، بہت زیادہ نیکیاں کمانے کے باوجود، نماز روزہ زکوٰۃ حج بے شمار کرنے کے باوجود وہ یہ ظلم کا بار اپنے سر اٹھا کے لے آیا۔ پھر اس دن تو عدل نے قائم ہونا ہے نا، اگر اس دن بھی نہیں ہوگا عدل تو پھر عدل قائم ہو کب جائے گا؟ تو پھر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنا نام العادل کیوں رکھ لیا ہے؟ وہ العادل ہے۔ اب یہاں سے کراس کر کے جس نے جانا ہے اپنے ذمے کے گناہ پہلے صاف کروائے گا، باقی کوئی نیکی بچ جائے گی تو چلا جائے گا جنت۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ ومن يعمل، من جو یا کون، یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے۔ صالح کی تعریف ہی یہ ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول تائید فرما دے، وہ صالح ہوتا ہے۔ اور صالحتن کا کلمہ جو ہے آخر پہ گولتے ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے گولتے کو کاٹ دیتے ہیں، الف اور کھلی تے کا اضافہ کر دیتے ہیں، صالحات۔ صالحتن تھا اصل کلمہ، اس کی گولتے کو کاٹ دیا، الف اور تا کا اضافہ کر دیا، اب یہ اس کی جمع بن گئی۔ مؤنث کی جمع بنانے کا یہی طریقہ ہے، ورنہ واو الف واو نون یا نون لگتا ہے اگر مذکر کے لیے ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ بھی بڑی زبردست بات سمجھا دی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، یعنی اگر کوئی شخص بڑی ہی نیکیاں کر لے، بڑی ہی بلکہ ساری عمر ہی نیکیاں کرتا رہے اور اللہ اس کے رسول اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا، اس کی یہ نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کام تو کیا، وہ جب میزان لگی ہوگی اب نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، ان نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں اسے خوشی اور خوشحالی کی صورت میں دے دے گا، اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں مارتے، اس لیے کہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا۔ لیکن اصل وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، مومن ہو اور پھر نیکی کے کام کرے گا تو اس کا میزان پہ تولا جانا ہے، اور مومن ہو لیکن عمل صالح نہ ہو تو اب بھی جنت کا دروازہ اس کا بند ہے۔ دو چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا ہے تو مسلمان ذرا بے عمل ہے، یہ ذرا بے عمل نہیں ہے، رب کا نافرمان، سرکش اور باغی ہے۔
یہ لولی پاپ توڑ دیجئے، غلط ہے یہ دیکھیے تو صحیح اس نے نافرمانی کس کے حضور کی ہے۔ ایک ہے نافرمانی کا ہو جانا، وہ تو بعض کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 2 نمازوں کے درمیان میں معاف کر دیتا ہوں۔ بعض ایسی ہیں میں نے اپنے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے ان کی نافرمانیوں کو لکھا ہی نہ کرو، وہ لکھتے بھی نہیں، لیکن جو ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جو فاسق کی تعریف میں پورے اترتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اب تو عدل کے میزان سے نکلیں گے تو آگے جائیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی خطرناک کہہ دی، ایک بندہ ہے وہ بڑا مومن ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے، پھر سارے عمل وہ کر رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کے کہنے پر ہے، تو آپ نے اپنے ہی علاقوں میں دیکھا ہوگا، خود اپنا بھی کبھی کبھی جائزہ لیا ہوگا، بندہ 4 دن تہجد کیا پڑھ لے، اشراق کیا پڑھ لے، تھوڑا سے اللہ کی راہ میں مال کیا لگا دے، اس کے ذوق میں ہوتا کہ اب تو میں بخشا گیا، اب تو میرے اور جنت کے درمیان کوئی رستہ نہیں رہا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اس بت کو بھی توڑ دیا، اس بت کو بھی اللہ نے توڑ دیا۔ شرطیں کیا ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ، جس نے عمل کیے، مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال میں سے، جس کی تائید اللہ اس کے رسول کرتے ہیں، ان اعمال میں سے عمل کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل کرنے والا مومن بھی ہو۔ اگلی بات جی، وہ نیک عمل کرنے والا جو مومن بھی ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور جو مومن ہو، اب اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اب اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس پر اللہ ظلم کریں گے، نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ حق تلفی کا، جتنی اس نے نیکی کی ہوگی ذرہ برابر بھی کی ہوگی اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اپنے اکڑنے پہ نہیں، سب کچھ برباد ہو جائے گا کہ میں نے نیکی کر لی اب تو مجھے یہ سارا ملے گا، نہیں، ملنا اس کی رحمت سے، ملنا اس کے راضی ہو جانے پر، ملنا اس کے راضی ہو جانے پر۔ کہ یہ جو آدمی اس حالت میں آئے گا اب اس سے خوف نہیں رہ جائے گا، کس بات کا؟ نہ اللہ ان پہ ظلم کریں گے نہ ان کی حق تلفی کریں گے۔ جو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا ہوگا، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ راستے سے کانٹا کوئی پتھر ہٹا دیا ہوگا، وہ نیتوں کو دیکھے گا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے برعکس بھی کام کیا ہوگا تو اللہ ان دونوں کو یہ اجر دے دے گا۔ مسجد نبوی کے باہر کسی نے زمین میں کھونٹا لگا دیا کہ لوگ آئیں گے اپنی سواری کو باندھ لیں گے۔ دوسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ رات کے وقت فجر کے وقت کوئی آئے گا، اسے نظر نہیں آئے گا، اس کو ٹھوکر لگ جائے گی، انہوں نے اکھاڑ دیا۔ لگانے والا بھی اجر میں پا گیا، اور کیونکہ نیت کا حال رب جانتا ہے، سفارش کرنے والے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ بڑی اچھی طرح۔ ہضمہ کا مطلب تھا حق تلفی۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کھانا ہضم ہو گیا۔ ہاں، اگر وہ پوری طرح ہضم نہیں ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی بتا دیں۔
اچھا، روٹی ایک کھانے کی گنجائش تھی، اب 4 کھا لیں کیا ہوگا؟ حق تلفی اس کی ہوگی، اب اس کے اوپر آپ نے زیادتی کر دی۔ اب وہ ڈاکٹر کے پیسے ظالم کے الگ دے، جو فیس اتنی زیادہ لے لیتا ہے، میں آپ کی نہیں بات، آپ تو لیتے ہی نہیں ہے فیس، آپ تو نیک آدمی ہیں، ورنہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ایک دفعہ بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ نہیں آنی، کیونکہ گھر میں پیسے ہیں نا۔ مجھ جیسے بندے سے پوچھو جو کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر سوچتا ہے دوبارہ جانا پڑے تو اب کیا ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے ادارے کے کہنے پر، ہاسپٹل کے کہنے پر، اس نے 5-6 ٹیسٹ بھی لکھنے ہیں تاکہ ٹیسٹ کے پیسے بھی ادارے کو ملے، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لکھتے ہیں نا جی، اس لیے میں نے ظالم کہا۔ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے بنیادی طور پر اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جس کو پتہ نہ ہو، سمٹمز اسے بتا رہے ہوتے، کہیں کنفرمیشن کی ضرورت ہو تو وہ ضرور کروانا چاہیے، اور وہ کرواتے، اچھے ڈاکٹر بھی کرواتے۔ لیکن اداروں کو سمجھایا جاتا ہے، ادارے والے سمجھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نوکری کرنی ہے نا، ایک تو ایڈمیشن ہونے چاہیے، یعنی مریض جو ہے داخل ہونا چاہیے، کمروں والے بھی اور وارڈ والے بھی داخل ہونے چاہیے، یہ بھی رش لگا رہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوائی دے کے لکھ کر بھیجنا دینا، دوسرا ہم نے لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، اس کے بھی ہم پیسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹیسٹ بھی 4 ہر بندے کو لکھ دینا۔ اب جن پیشوں کو ہم کبھی بہت اچھا سمجھتے تھے، برباد ہو گئے۔ وہ وکلا کا اجتماع تھا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ کچھ دیر پہلے میں وکلا کو دانشوروں میں شمار کرتا تھا، تو وہ جو جیتی ہوئی کونسل تھی اسی نے مجھے بلایا ہوا تھا، اس نے میں کہا جی اور اب میں کہا آپ تو ڈاکٹروں کو مارنے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، غلط بات کر رہا ہوں میں؟ اب تو کسی کو آپ معاف نہیں کرتے، تو باقاعدہ گنڈے بن چکے ہیں۔ یہ کیا افتخار چودھری صاحب تھے، اس کیس کے بعد تو یہ پڑھے لکھے لوگ لگتے ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے، گینگسٹر ہے، لگتا ہی نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ، ورنہ جس کو پتہ ہو کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، وہ خود اس کو وکالت کرتا ہو، وہ یہ جرم خود کرے گا؟ انسان نہیں رہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، سارے شعبے برباد ہو جائیں، سارے شعبے برباد ہو جائیں، ایک شعبہ استاد کا اگر بچ جائے، ایک شعبہ، تو دنیا کے اندر اگر کوئی کہے کہ پاکستان حکومت کر سکتا ہے تو میں اسے تسلیم کروں گا، ہاں سچ کہتا ہے، ایک شعبہ بچ جائے۔ لیکن اس وقت تو صورتحال ہے کہ جس کو نہیں نوکری کہیں ملی وہ استاد بنا ہے، جس کو رب نے بنایا تھا وہ لوگ اس ادارے میں نہیں بیٹھے ہوئے، جس کو نوکری نہیں مل سکی اس نے نوکری لینے کے لیے وہ پروفیسر بن گیا ہے، نہ طالب علموں کا حق ادا کر رہا ہے، نہ اپنے مالکوں کو بچا رہا ہے، وہ تو اس کے برعکس سب کو جہنم بھیج رہا ہے، باقاعدہ مالکوں کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، دیکھنا ہماری رپورٹ خراب نہ کرنا، کسی کو فیل نہیں کرنا، سب پاس ہو کے آگے جانے دو۔ اب پاس ہو کے سارے چلے گئے
تو جس محکمے میں جائیں گے پاکستان کا بیڑا غرق کریں گے کہ اسے بنائیں گے؟ ایک ادارہ صرف یہ بچ جائے تو ملک کے بچ جانے کا امکان ہے، لیکن یہ ادارہ بھی پوری طرح لٹ چکا ہے۔ ایجوکیشن پوری طرح برباد ہو گئی، اور اس کا بھی قصور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ایسی حکومتیں لے کر آتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم پڑھانے پر پیسے نہیں لگا سکتے، تو انہوں نے پرائیویٹ ادارے کھولنے شروع کروا دیے۔ اب پرائیویٹ نے تو صرف پیسے کمانے تھے، تو پھر ایسے ہی نظام چلنا تھا نا۔ یہ آپ نے اپنے دیکھتے ہوئے، اور روزانہ آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، اتنے گھوسٹ سکول ہیں سرکار کے، ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، ان کے فنڈز جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ دنیا کا بہترین ادارہ پی آئی اے، جس نے لوگوں کو ادارہ بنا دیا، بکنے پہ لگ گیا۔ کیوں؟ یہ وامندی ہے۔ اگر پہلے حکمرانوں نے اپنے بندے زبردستی داخل کروا دیے وہاں پر، نااہل لوگوں کو بھرتی کروا دیا ہے، تو کم از کم جو اب جس کو لے کے آ رہے ہو وہ تو دیکھ لو ایسا ہے کہ نہیں، پھر اگلے کو بھی ایسے ہی لے کر آئے۔ ہمارے دو بڑے ادارے تو اس کرپشن کی نظر ہو گئے، اسٹیل مل اور پی آئی اے۔ اور اس سے پہلے یہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی سی ایل، کہاں چلا گیا آپ کا؟ کیا جاتا ہے، ویسے انہوں نے ابھی فیصلہ کیا کہ ابھی اس کو بچانا ہے، ورنہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پہلا فیصلہ تھا اس کو ختم کرنا۔ ساری سمری تیار تھی، پریزیڈنٹ آف پاکستان فضل الہی جسے ہم کہتے ہیں، ایسے نام کا، جی وہ صرف ایسے نام کا صدر تھا، اس نے بھٹو صاحب سے تھپڑ کھایا اس بات پہ، نہیں سائن کی۔ یہ اس وقت سے اسے گرانے کے لیے لگے ہوئے، اور دسترس کتنی بڑھ جاتی ہے کہ میں ابو ظہبی گیا کلاس پڑھانے کے لیے، وہاں کے اتصالات جس نے وہ خریدا ہے اس کا ایک ڈائریکٹر پاکستانی مسلمان ہے، اس نے کہا کہ میں وہ زمانے قاضی حسین احمد امیر جماعت تھے، کہیں قاضی صاحب کی آواز سننی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ وہ جو نمبر آپ کے پاس ہے قاضی صاحب کا، اس پہ بولیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ وہ سنا سکیں گے مجھے؟ کہ نہیں، ہم نے جس کی آواز سننی ہوتی ہے اس کے اپنے اوپر آلہ لگاتے ہیں، اس کی فریکوینسی پہ، وہ کسی بھی لائن پر بولے، کسی بھی لائن پر بولے، کسی جگہ سے بھی بولے، اس فریکوینسی کے اوپر یہاں پہ بٹن آن ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی ٹیلی فون سے بولیں گے یہاں پر وہ بات سنائی، اور اس نے انہیں ان کی آواز مجھے سنائی۔ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، رونا یہ ہے عوام کا۔ میں مرثیہ پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں زندہ آباد۔ جب تک اسلامی نظام کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے یہ حالات آپ کے نہیں بدلیں گے۔ آپ اس میں بھی ماشاءاللہ کہتے رہیں گے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا۔ سوچئے ذرا کیا کرتے، اپنی ذات پہ خود پاکستانی عوام ظلم کر رہی ہے، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں کہ اب تم پھر اس قابل نہیں رہ گئے کہ نہ دنیا تمہارے لیے جنت نظیر ہو، نہ میری جنت تمہارے لیے۔
اوپر سے ہمیں صوفی حضرات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ جو ظلم تم پہ ہو رہا ہے نا، اس کو سہتے جاؤ، اس کے تمہیں جنت مل جائے گی۔ ظلم کو سہنا اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس کے خلاف لڑنا ہے؟ اسلام نے تو تلوار اٹھانے کی اجازت دی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جہاں کوئی ظلم کر رہا ہو تو وہ ظالم کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ ظلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اسلام نے تلوار چلانے کی اجازت دی۔ کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو آزاد مرضی پہ چھوڑا ہے، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہے تو ایمان نہ لاؤ۔ تو تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، یہ تو روک دیا۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہو، صرف کوئی انسان دوسرے انسان کی جان لے لے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اس کے دیدوں کا پانی مر گیا ہے، یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس کو تلف کر دو، اس کو مار ڈالو، اس کے لیے تلوار ہے۔ ایک آدمی گن پوائنٹ پر جان کی دھمکی دے کر مال یا عزت لوٹتا ہے، اب اس کے اندر آنکھوں کے اندر کوئی حیا رہ گئی ہے کسی کی؟ اس کے دیدوں کا پانی بھی مر گیا ہے، یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں، کس بے بسی کے ساتھ وہ اپنا مال خود دے دیتے۔ یہ بھی انسانوں کے اندر رہنے کے قابل، تلوار مارو، اس کو ختم کر دو۔ جو کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرتا ہے، ذہنی اغوا کرتا ہے، جس طرح بھی اسے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل رہ گیا؟ اپنی چکنی چپری باتوں میں جو الجھا لیتا ہے اور اس سے زیادتی کر لیتا ہے، اب انسانوں کے اندر رہنے کے قابل رہ گیا؟ اس کو بھی ختم کر دو، یہ ظالم آدمی۔ کوئی آدمی مومن تھا تو اعلان کر رہا تھا کہ اس ایمان کی وجہ سے میری یہ دنیا بھی بن گئی ہے، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو کوئی آدمی اگر کسی کو ایمان کی اس ترغیب کے بعد یوں کرے کہ وہ ایمان والا پھر کہے کہ میں آج سے ایمان والا نہیں ہوں، تو کسی کے لیے دنیا کو جنت نظیر بننے یا آئندہ جو قیامت مرنے کے بعد جنت نصیب ہونی ہے، اللہ کا پیار نصیب ہونا ہے، وہ اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے ترغیب دے رہا ہے کہ اگر ایمان اسلام کے اندر فائدہ ہوتا، اسلام کے اندر کوئی مجھے سکون ملتا، اگر اسلام کی وجہ سے مجھے میرا اللہ ملتا تو میں کیوں چھوڑ کے جاتا؟ یہ سب کہانیاں ہیں۔ تو دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہے نا، اب اس کو بھی قتل کر دو، یہ بھی انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور وہ حکومت جس نے اندرونی سرحدوں اور بیرونی سرحدوں سے عوام کو تحفظ دے رکھا ہو، اندرونی سرحدوں سے بھی اور بیرونی سرحدوں سے بھی عوام کو تحفظ دے رکھا ہو، اس کو کوئی سبوتاژ کرنا چاہے، اس کو کوئی برباد کرنا چاہے، یہ بھی باغی ہو گیا ہے، یہ بھی لوگوں کو جو امن ملا ہوا ہے وہ بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنے والا ظالم، اس کو بھی قتل کر دو۔ بس اتنے افراد کے علاوہ اور کسی کے اوپر تلوار اٹھانے کی اجازت ہے ہی نہیں۔
ظلم کو اللہ نے اتنا برا سمجھا. صرف ظلم کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو. فلا یخاف، خافا یخاف، وہ نہیں ڈرے گا ظلمن، حالت ظلم سے، یعنی اللہ کے ہاں سے کوئی اس پر زیادتی ہو جائے، ولا ہدما، یا حق تلفی ہو. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. جی چلیں، ہمارا وقت مکمل ہو گیا جی. چلیں اس کو کل اگلی دفعہ ہی پڑھ لیں، اس میں تھوڑی سی پھر تفصیل ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.